عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی خبر کا اعلان کیا، ایک طرح سے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کراچی میں زیر سمندر تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور اس کے مثبت اشارے ہمیں ملے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا ایک ذخیرہ موجود ہے تیل اور گیس کا، اور یہ ایشیا کا انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ہوگا یہ ذخیرہ، اور قوم کی تقدیر بدل جائے گی اور قوم دعا کرے ان کو جلد اس بارے میں اچھی خوشخبری ہم دیں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی قوم کی تقدیر بدل جائے گی، پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں اس چیز کو، اس تیل اور گیس کے ذخیرے کو ایکسٹریکٹ کرنے کے اور قابل استعمال بنانے کے، اور کتنا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے، کتنا ٹائم لگے گا۔ ان تمام پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے وہ جو جوائن کیا ہے جنرل مینیجر ہیں جوائنٹ وینچرز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کے اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ایکسپرٹ بھی ہیں ڈاکٹر شکیل احمد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو یہ اعلان کیا، اس اعلان میں مطلب کہ قوم کو ذرا یقین بھی نہیں آتا نا ایسی چیز کا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنا بڑا ہوگا کہ قوم کو ہمیں پاکستان کو کسی سے تیل لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مطلب ہماری ساری نیڈز بھی پوری ہو جائیں گی۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ہم دے بھی سکتے ہیں باقی ممالک کو تیل۔ اتنا بڑا ذخیرہ پاکستان میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مل گیا ہے؟ دیکھیں کتنی حقیقت ہم جانیں دیکھیں ابھی it's too early to say anything about it۔ ابھی ڈرلنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہم 3700 میٹر پہ ڈرل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہر چیز جو ہے سموتھلی چلتی ہے، آپریشنل ایشوز وغیرہ نہیں آتے، تو another 20 days کے بعد ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریزروائر راک کو ہٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ریزروائر اچھا 20 دن کے بعد، تقریباً 20 دن کے بعد، اگر آپریشنل ایشوز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ وہ آپریشنل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپریشنل ایشو ڈرلنگ کے چیلنجز ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک وائلڈ کیٹ ویل ہے، فرسٹ ویل وہاں پہ، مطلب اس سے پہلے جو ہے ایک اور ویل ڈرل ہوا تھا پاک G2 کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ویل یہاں پہ ڈرل کر رہے ہیں، تو ہمیں اوبویسلی پتہ نہیں کہ نیچے فارمیشن میں پریشر کیسے ہیں، تو وہ ایشوز آ سکتے ہیں۔ اگر وہ ایشوز نہیں آتے تو ہر چیز سموتھ چلتی، تو 20 days کے اندر پلس مائنس 2-3 دن کے اندر۔ تو خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے تھا 20 دن کے بعد اگر اعلان کر دیتے، ذرا جلدی ہو گیا۔ دیکھیں ابھی اوبویسلی ایز ایکسپرٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس اسٹیج پہ کوئی انسان بھی جو پیٹرولیم انڈسٹری سے وابستہ ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں۔ تو خان صاحب نے ذرا جلد بازی کر دی۔ جی بالکل، میرا خیال میں انہوں نے جلد بازی کی ہے، تھوڑی دیر جلد بازی کر دی۔ اچھا ہمارے پاس وسائل جو ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے، ہماری مشینری، ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ ہے وہ اتنا ہے کہ ہم خود سے کر سکتے ہیں، یا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں وہ کریں گی؟ یہ جو جوائنٹ وینچر ہم کیکرا ڈرل کر رہے ہیں، اسے جوائنٹ وینچر آف 4 کمپنیز، اس کو ENI جو اٹیلین کمپنی ہے، ورلڈ کی جو ہے ٹاپ رینکنگ کمپنیز میں آتی ہے، جو کہ الٹرا ڈیپ واٹر میں ڈرل کرتی ہے، اٹیلین کمپنی، یہ اس کو ایز اے آپریٹر لیڈ کر رہی ہے، یعنی سارے کے سارے جو آپریشنز جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ENI کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ جو JV پارٹنرز ہیں اس کے اندر ایگزان موبل ہے، OGTCL اور PPL ہے، یہ 4 کمپنیز کا کنسورشیم ہے، اور ہر کمپنی کا جو ورکنگ انٹرسٹ 25% ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ENI اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاکستان میں یہ مطلب یہ الٹرا ڈیپ واٹر جو ہے دنیا میں ٹوٹل 5 یا 6 کمپنیز ہیں جو ڈرل کرتی ہیں، اور ENI از ون آف دوز کمپنیز۔ ہمارے پاس اکوپمنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مشینری کی بات کرتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل ڈفرینٹ اینیمل ہے، جو ہم آن شور پہ ڈرل کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، آف شور پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور الٹرا ڈیپ واٹر میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پہ جو واٹر کی ڈیپتھ ہے وہ 1900 میٹر کے قریب ہے، تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، اوبویسلی ٹیکنالوجی ہم کو امپورٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک کرے کہ اگر یہاں پہ ڈسکوری ہو جاتی ہے تو کیونکہ یہ الٹرا ڈیپ واٹر میں ہے اور تقریباً 250 کلومیٹر فرام کراچی ہے، تو ہمیں کوئی 8-9 سال کا ٹائم چاہیے ہوگا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو قابل استعمال بنانے میں 9 سال 10 سال کا ٹائم لگے گا۔ بالکل بالکل۔ اچھا تو ڈیٹا ہمارے پاس ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کام ہوا ہوگا، اس ڈیٹے کے مطابق ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنے کے ذخائر ہیں؟ دیکھیں ڈیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، ہم سائزمک ڈیٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سائزمک ڈیٹا آپ کو سمپل یہ بتا دیتا ہے کہ نیچے جو آپ کے پاس جو ریزروائر راکس ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیزیں تو ہمیں ویزیبل نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہم یہ ڈرل نہیں کر لیتے، اور ڈرل کرنے کے بعد اللہ پاک کرے کہ اگر یہاں پہ ہائیڈرو کاربن نکل آتے ہیں، پھر پورا ٹیسٹ کرنا ہے ہم نے اس کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ تقریباً ٹیسٹ کس چیز کے لیے؟ ٹیسٹ آپ نے کسی بھی چیز کو جب پوٹینشیل ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تقریباً یہ 800 میٹر کا ہائیڈرو کاربن کا کالم ہے، کاربونیٹ کالم ہے، جس کو ہم کو ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ اسٹیج پہ ہم اس کے ٹاپ 200 میٹر ٹیسٹ کریں گے، اگر وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں پھر نیکسٹ 200 میٹر ٹیسٹ کریں گے، اور پھر باٹم میں اندر جو ہے نا 300 سے 400 میٹر کریں گے، ٹوٹل 800 میٹر کا کالم ہے۔ تو بیسیکلی سکسیس کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہمارے یہ ٹیسٹ سے ہمیں کیا ملے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سکسیسفل ہے اور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلے گا کہ نیچے فرسٹ آف آل جو گیس ہے وہ کس کوالٹی کی گیس ہے، نمبر 1 ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا، ہمیں پریشرز کے بارے میں پتہ چلے گا، پریشرز کس قسم کے وہاں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ٹو سم ایکسٹینٹ پتہ چلے گا والیومز کتنے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔
تو والیومز کے بارے میں پتہ چلے گا کتنے والیومز ہیں وہاں پہ. تو اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے ریزروائر ہیں, ایشیا کا سب سے بڑا, ایشیا کا بڑا ہے, یہ کہنا نامناسب ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا نامناسب ہے یہ, مطلب ایشیا کا سب سے بڑا نہیں ابھی دیکھیں کوئی انسان بھی آپ کو اس سٹیج پہ نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو اس کے بارے میں. اچھا, اور ایک اور چیز ہے کہ جب سمندر میں اس طرح آف شور ڈرلنگ ہوتی ہے یا یہ ذخائر ایکسپلور کرنے کے لیے کام شروع ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, سال کے کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو یو ہیو ٹو ویٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں لو ٹائڈ اینڈ ہائی ٹائڈ سیزن ہوتا ہے, تو ڈرلنگ جو ہے یہاں پہ ہم لو ٹائڈ سیزن میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لو ٹائڈ کی جو ونڈو ہمارے پاس ہے وہ جنوری سے اپریل کی ونڈو ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ ویل 1 فیبرری کو ہم نے یہ ویل سپڈ کیا تھا, اور بیسیکلی ایک آدھے مہینے میں مطلب 30-35 دن میں یہ ویل ہم کو کمپلیٹ کرنا تھا, لیکن ہمیں کچھ آپریشنل ایشوز وغیرہ آئے جس کی وجہ سے ہم کو تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر. تو اب ایٹ دا مومنٹ ہم جو ڈرلنگ کر رہے ہیں, اگر ہر چیز سموتھلی چلتی جیسے میں پہلے بتا رہا تھا, تقریباً 20 دن میں ہم ریزروائر راک کو ہٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فردر جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹیسٹنگ کا ہے ویل کو. ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارا جو فرسٹ زون سکسیسفلی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اس میں ہائیڈرو کاربن کے شو آ جاتے ہیں, پھر ہم باقی ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ اور دیر لگ جائے گی, تو ہوپ فلی سارے کے سارے آپریشنز جو ہیں, لیکن اپریل آنے والا ہے. جی اپریل میں مکمل کر لیں گے اس کو. اچھا, اپریل میں مکمل ہو جائے گا. اب کیونکہ آپ پیٹرولیم کے انجینئر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, آپ بہت اچھی طرح سے سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں, قوم کیا امید رکھے, لوگوں کو کس حد تک انتظار ہونا چاہیے, مطلب کیا آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جب بھی اس قسم کی کوئی ایکسپلوریشن کرتے ہیں نا, تو پروبیبلٹی آف سکسیس کی بات کرتے ہیں. وہ کتنی ہے؟ یہ ہائی رسک اور ہائی کیپٹل کاسٹ انٹینسو پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا جو رسک فیکٹر ہے نا تقریباً 85% سے اوپر ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو آئی مین اوبیسلی, اور ایکسپلوریشن اسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم 12-13% ہماری پروبیبلٹی آف سکسیس ہے, ہم اس کی بیسس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اوبیسلی ایز اے انجینئر میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں. ہم ڈرل کر رہے ہیں, ہم ڈرل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہائیڈرو کاربن یہاں سے ملا ہے. ملیں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل احمد. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اگر یہ ذخیرے مل جاتے ہیں اور ہمارے پاس اگر اتنا بڑا ہو کہ پاکستان کی کم از کم جو نیڈز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, وہ پوری ہو جائے, ہمیں دنیا سے تیل لینے کی ضرورت نہ پڑے, تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. واقعی پھر قوم کی, ملک کی تقدیر بدل جائے گی. امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں ناظرین کہ ایسا ہو.